عزاداری میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے محرم الحرام کے لیے 14 نکاتی ضابطہ عزاداری کا اعلان کر دیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمودات کے مطابق غم حسین علیہ السلام کو ہر شہ پر ترجیح دینے کا عزم۔ آغا موسوی ہمیشہ قائد رہیں گے۔ حکومت مسائل عزاداری کے حل کے لیے وعدوں پر عمل کرے۔ جلوسوں کی برآمدگی کے سلسلے میں حکومت موسوی جنیجو معاہدے کی پاسداری کرے۔ سیکرٹری جنرل شجاعت بخاری کی علماء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے محرم الحرام کے لیے 14 نکاتی ضابطۂ عزاداری کا اعلان کر دیا۔ عزاداری میں کسی قسم کی رکاوٹ اور رخنہ اندازی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت مسائل عزاداری کے حل کے لیے وعدوں پر عمل کرے۔ محرم میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمودات کے مطابق غم حسین کو ہر شہ پر ترجیح دینے کا عزم۔ قائد اعظم کی طرح آغا سید حامد علی شاہ موسوی ہمیشہ قائد رہیں گے۔ عزاداری کے جلوسوں کی برآمدگی کے سلسلے میں حکومت موسوی جنیجو معاہدے کی پاسداری کرے۔ عزاداروں کے مسائل کے حل کے لیے حکومت وفاق اور تمام صوبوں میں محرم کنٹرول روم قائم کر کے TNFJ سے مربوط کرے۔ ہر باضمیر انسان نواسہ رسول کی مظلومانہ شہادت کے غم میں سوگوار اور عزادار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم منانا سنت رسول ہے۔ عزاداروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں۔ سیاستدان عزائے حسینی کے دوران سیاسی رساکشی سے پرہیز کریں۔ محرم الحرام کے تقدس کو مجروح نہ کیا جائے۔ حساس مقامات پر ماتمی جلوسوں اور مجالس عزا کے دوران قبل از وقت مؤثر سیکورٹی انتظامات کیے جائیں۔ انہدام جنت البقیع کے 100 سال مکمل ہونے پر 1444 ہجری شاعر اللہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے سال کے طور پر منائیں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے عزاداروں کی سہولت کے لیے ملک بھر میں محرم کمیٹی عزاداری سیل قائم کر دیے ہیں، جس کے مرکزی کنوینر کرنل ریٹائرڈ SH کاظمی ہوں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے علماء اور تحریک کے عمائدین کے ہمراہ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام ایسے وقت پر آ رہا ہے جب قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی پوری ملت اسلامیہ کو جدائی کا داغ دے کر دائی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم قائد محترم کا ہمیشہ اوڑھنا بچھونا رہا اور ان کا یہ فرمان پوری قوم کے قلوب و اذہان پر نقش ہے کہ کربلا سے بڑا کوئی سانحہ اور حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں، لہٰذا پوری قوم اس پالیسی پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ ضابطۂ عزاداری کے چیدہ چیدہ نکات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حساس مقامات پر ماتمی جلوسوں عزائے حسین کے دوران قبل از وقت سیکورٹی انتظامات کیے جائیں، روشنی اور صفائی کو یقینی بنایا جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، کسی شخص کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، انسداد دہشت گردی ایکٹ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ پاک فوج کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن مکمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ سیاسی جوڑ توڑ میں کالعدم جماعتوں کے دوبارہ سر اٹھانے اور ان کے ساتھ کی جانے والی سودا بازیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کالعدم قرار دیے جانے کے باوجود کہیں اصل ناموں اور کہیں نام تبدیل کر کے کام کرنے والے دہشت گرد گروپوں ان کے سہولتکاروں کو شکنجے میں جکڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی وائزین و ذاکرین کی زبان بندی، مختلف اضلاع میں داخلے پر پابندی کے بجائے انہیں ضابطۂ عزاداری اور ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں میں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں اور کسی بھی ممکنہ مسئلے کو مقامی انتظامیہ TNFJ کی محرم کمیٹی کے ذریعے حل کیا جائے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ محرم کے مقدس مہینے میں امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام پیش کیے جائیں، محض حمد و نعت پر اکتفا نہ کیا جائے اور محرم الحرام میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، موسیقی، ڈرامے وغیرہ بند رکھے جائیں۔ حساس مقامات پر ماتمی جلوسوں اور مجالس عزا کے دوران قبل از وقت مؤثر سیکورٹی انتظامات کیے جائیں، روشنی اور صفائی کو یقینی بنایا جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، کسی شخص کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ سید شجاعت علی بخاری نے کہا کہ آج محرم الحرام کا چاند ایسی صورت میں طلوع ہو رہا ہے جب ظلم پوری انسانیت پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ پاکستان سمیت تیسری دنیا کے تمام ممالک کی معیشتیں IMF، ورلڈ بینک جیسے اداروں کے سرمایہ داری نظام کے پنجے استبداد میں پھنس چکی ہیں۔ ظلم کی حد یہ ہے کہ فلسطین پر صہیونیت کا غاصبانہ قبضے کو خود مسلم ممالک سے توثیق کی سند ملتی چلی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کو ان کی اپنی زمین پر اجنبی بنانے کے لیے مودی
آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر چکا ہے اور مظلوم کشمیری 3 سال سے محاصرے میں ہیں، جبکہ عالمی اداروں کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ظالمین کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور مظلومین کی فریاد و فغاں اہل دل کے سینے چھلنی کر رہی ہے۔ اس ظلم و جبر کے دور میں اگر مظلوموں اور انسانیت کی کوئی پناہ گاہ ہے تو فقط حسینیت ہے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔